بسم الله الرحمن اسلامک دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے بیت اللہ کے حج کا ارادہ سے نکلا تو مجھے سخت سردی محسوس ہونے لگی، تو میں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بڑا شیر غار کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا، تجھے میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کس نے داخل کیا؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں آج کی رات تیرے پاس مہمان ہوں۔ چنانچہ شیر مجھ سے ہٹ کر میرے پہلو میں سو گیا اور میں نے ساری رات صبح تک قرآن پاک کی تلاوت میں بسر کی۔ جب میں نے غار سے جانے کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، تم تعجب کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے بچا رہا۔ باخدا میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور اگر تم میرے پاس مہمان نہ ہوتا تو میں تم کو ضرور کھا جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب میں نے حج ادا کیا اور اپنے عبادت خانے کی طرف آیا تو میرا نفس 20 سال سے انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا اور میں اسے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ ایک رات میرے نفس نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں عبادت میں سستی پیدا کروں گا۔ میں نے نفس سے کہا کہ جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ میں ایک ویران میدان کی طرف نکل گیا تو وہاں ایک انار کا درخت دیکھا جس پر کثرت سے انار لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے ایک انار لیا اور اس کو کڑوا پایا۔ اسی طرح میں نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا انار لیا، لیکن سبھی کو کڑوا پایا۔ میرا نفس کہتا تھا کہ ابراہیم، میں نے تو میٹھے انار کی خواہش کی تھی۔ پھر میں آبادی میں آیا اور باغ میں ایک آدمی کو دیکھ کر اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھے انار دیا، لیکن وہ بھی کڑوا تھا۔ تو میں نے سارا ماجرا اس نوجوان سے کہا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، جو تمہارا نفس چاہتا ہے تم اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے اس باغ میں 40 سال ہوئے ہیں، لیکن میں نے آج تک میٹھے اور کڑوے پھل کو نہیں جان سکا۔ مجھے اس بات پر حیرانگی ہوئی اور میں وہاں سے چل پڑا۔ پھر میں ایک ایسے نوجوان کے پاس پہنچا جو مصائب میں مبتلا تھا اور اس کے جسم پر بھیڑیں ڈنگ مار رہی تھیں اور کیڑے اس کے ہاتھ پاؤں سے گر رہے تھے، اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے نجات دی جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ میں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اے بندہ خدا، اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم بن ادم، جسموں پر بھیڑوں کے ڈنگ کھانا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو آزمایا گیا کہ تیرے لیے میٹھے پھل کو بھی کڑوا میں تبدیل کیا گیا۔ یہ بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، جب تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتا کہ وہ تمہیں ان مصائب سے نجات عطا فرما دے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں تصرف فرماتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی حکم ہوتا ہے۔ بس میرے جیسے اور تم جیسے کتنے ہی بندے اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اس کے فیصلہ پر راضی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کروں گا۔ بس میں اس کے حالات سے حیران ہو کر وہاں سے چلا گیا۔